السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا رشتہ ہے جو نبھانا زیادہ مشکل ہے، ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا یا بہو کا۔ دیکھیں ہر کسی کا جو اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن ان مائی اوپینین جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ماں کے رشتے کی، کہ ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ، ماں جیسی بھی ہونا دیکھیں اولاد کو پیاری ہوتی ہے، اور اولاد کو ہر زندگی کے ہر جو ہے نا عمر میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک وہ بوڑھے بھی ہو جائیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہے نا، یہ تو دیکھیں نیچرلی رشتہ ہے، تو یہ تو نو ڈاؤٹ بہت پیارا رشتہ ہے، اور ماں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سٹرگل ہوتی ہے اپنے بچوں کو پالنے میں، ہر چیز کرنے میں، نو ڈاؤٹ کہ بھی رشتہ بہت محنت مانگتا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ جو ماں کا کنیکشن ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بیٹی کا رشتہ۔ جیسے ماں کا اور اولاد کا رشتہ نیچرلی ہے نا، یہ بیٹی کا بھی ایسے ہی ہے، بلکہ ماں باپ تو اپنے اولاد سے ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ بیٹی سے آٹومیٹکلی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو بیٹی کو بھی مطلب اپنا پروف نہیں کرنا پڑتا، کچھ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی اس رشتے میں، اس کو آٹومیٹیکلی پیار ملتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے بیوی کا رشتہ۔ بیوی کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کہ سب سے پہلے جو رشتے بنائے تھے اس میں میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا، تو اس سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی زیادہ اس رشتے کی اہمیت ہے، اور اسلام میں بہت زیادہ جو ہے اس پہ فوکس دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق ہیں ان کو دیکھو گے، حسن سلوک سے پیش آؤ، کہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بھی رشتہ جو ہے سم ٹائمز بیویوں کو بھی بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کہ ہر کسی کو جو ہے اچھا شریک حیات اللہ تعالیٰ دے، کسی پہ اس رشتے کے لحاظ سے نا کسی پہ آزمائش نہ آئے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں بہت 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 اچھا کرے، سب کی بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو یہ بھی رشتہ ایک تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے، اس رشتے پہ نا کس دن اس ٹاپک پہ پھر کس دن بات کریں گے۔ تو پھر آ جاتا ہے اینڈ میں بہو کا رشتہ۔ جہاں تک میرا ہے نا اوپینین، کہ ہر کسی کا چینج ہوتا ہے، لیکن جو میرا اوپینین ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہو کا رشتہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ بیوی کا اور بہو کا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا سیم ہے، لیکن بیوی کے رشتے میں صرف آپ نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، اور بہو وہاں پہ آپ ساس سسر ہیں، آپ کے دیور ہیں، نندے ہیں، پھر پورا آپ کا سسرال ہے، سسرال کی پوری فیملی، آپ نے سب کو دیکھنا ہے، اور ایک بہو کو، ایک بہترین بہو، ایک اچھی بہو سے بیٹی بننے تک کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور یہ سم ٹائمز یہ ٹف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسے جو ہے نا سمجھداری اور صبر کے ساتھ ایک اجنبی گھر میں وہ گئی ہوتی ہے، ان کے رولز کو، ان کی چیزوں کو، ہر چیز کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اسے بہت احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے وہ بیٹی کا رشتہ نبھا رہی تھی صرف اپنے ماں باپ کے گھر میں، لیکن اب وہ بہو سے بیٹی بننے تک کا اس نے سفر طے کرنا ہے، اور سم ٹائمز یہ سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اپنے جو ہے آپ کو ذاتی تجربے سے اگر بتاؤں تو میں اس معاملے میں الحمدللہ بہت لکی رہی ہوں، کہ میرا جو سسرال ہے نا بہت بہت سپورٹیو ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے کوئی بہت زیادہ کام کرنا نہیں آتا تھا، میرے اوپر اپنے گھر کا کوئی برڈن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب شادی ہوئی ہے تب بھی مجھ پہ کسی چیز کا برڈن نہیں ڈالا گیا کہ کھانا بناؤ، یہ کرو وہ کرو، میں نے خود سے جو ذمہ داری لی ہیں وہی بس میرے اوپر کہا گیا، لیکن اس میں بھی جب میں کوئی کھانا بناتی تھی، ایون کہ کوئی میں سبزی بناتی تھی نا، میری بہت تعریف کی جاتی تھی کہ بہت اچھا بنا ہے، اس سے کیا ہوتا تھا میں اپریشیٹ بہت زیادہ کرتے تھے مجھے، میں اتنا زیادہ خوش ہوتی تھی، اور پھر میں چاہتی تھی کہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں اس سے بھی زیادہ اچھا بناؤں، بہت اپریشیٹ کیا گیا مجھے اس چیز میں، مجھے اتنی زیادہ پازیٹیو انرجی دی نا کہ مجھے ذرا مشکل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ چیز بالکل نہیں ٹوکا گیا مجھے
کہ آپ نمک کم ڈال رہی ہیں، ہم مرچ زیادہ کھاتے ہیں، یا آپ اس ٹائم سو کے اٹھ رہی ہیں، ہماری یہ روٹین نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں بالکل ایزی تھی ہر معاملے میں۔ تو میرے لیے جو ہے نا یہ بیٹی سے بہو بننے تک کا سفر یہ بہت اچھا رہا ہے، بہت ایزی رہا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ سفر نا اکیلی بہو کو طے نہیں کرنا چاہیے، اس میں سسرال کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ اس کو تھوڑی سپیس دیں، آپ کے گھر میں بہو آئی ہے، آپ اس کو تھوڑی سی سپیس دیں، وہ ایک علیحدہ ماحول سے آئی ہے نا، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا، وہ اتنی جلدی آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس کو بار بار ٹوکیں گے کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، پھر اس کو مشکل ہوگی۔ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ دیکھے گی جب تو وہ سیکھ جائے گی، وہ ایزیلی سیکھ جائے گی۔ اگر اس کو ایک چیز کے لیے آپ بار بار پریشر دیں گے نا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ہر کوئی اسٹیج سے گزرا ہوا ہے، تو آئی تھنک کہ ان رشتوں میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں ساس ہے تو جیسے آپ کی ساس ہے فار ایگزامپل، کبھی وہ بھی بہو تھی نا، تو اس کو جو ہے نا اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ مشکلات پیش آئی تھیں، تو میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو ٹائم دوں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس رشتے کو نبھا سکے۔ تو ویسے ہی بہو کا بھی کوئی بہو بیٹی کا کوئی خاص فرق رکھنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم یہ فرق ہی ختم کر دیں نا تو بہو کا رشتہ بھی کوئی بہت زیادہ ٹف نہیں ہے۔ اب دیکھیں جہاں اپنائیت ہوگی نا وہاں پہ اس کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں یا میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ بات ساری اپنائیت کی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اپنائیت نہیں ملے گی تو وہ دیکھیں آپ اگر اس کو اپنائیت نہ دیں اور اس سے توقع کریں کہ وہ آپ کے اندر گھل مل جائے، آپ کے ماحول میں بالکل وہ سیٹ ہو جائے، اور خود آپ اس کے ساتھ ویسے نہ کریں تو ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں طرف سے سپورٹ ہونی چاہیے۔ اب سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے بہت سپورٹیو ہوتے ہیں لیکن بہو نہیں ایڈجسٹ کرنا چاہتی، تو اس نئے رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا میرے خیال میں وہ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور ہر چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ وہ رشتہ جو ہے، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، آپ اس کو نبھائیں۔ اسٹرگل نہ بیٹی کے رشتے میں ہے، ماں کے رشتے میں بے شک اسٹرگل ہے کہ ماں اولاد کو بہت آسانی سے نہیں پل جاتی، ماں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن وہ ماں کو فیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دے رہی ہوتی ہے۔ ادھر جو مشکل رشتہ ہے وہ میرے خیال میں بہو کا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے ضرور بتائیے۔